استخارے کی دعا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ کے علم سے استخارہ کرتا ہوں اور آپ کی قدرت سے طاقت چاہتا ہوں اور آپ کی فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا۔ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا۔ بے شک آپ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے بھی، میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی اور میرے انجام کار کے اعتبار سے بھی، تو اسے میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس میں مجھے برکت عطا فرمائیے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے اعتبار سے یا میری دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یا میرے انجام کار کے لحاظ سے، تو اسے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہو اس کو مقدر فرما دیجئے اور اس پر مجھے راضی بھی کر دیجئے۔ بہتر ہے کہ اہم کاموں کے لیے یہ عمل 7 دن تک کیا جائے۔ خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لیں۔ نوٹ: علم الاعداد کے ذریعے استخارہ کروانے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نہ ہی اس کو شرعاً استخارہ کہنا جائز ہے۔ نیز علم الاعداد کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ شرک کی ایک شکل ہے۔ اس سے احتراز لازم ہے کہ جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کریں، استخارہ کریں کہ اے اللہ، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس میں میرے لیے بہتر ہی ہے کہ نہیں، آپ آسانی فرما دیں۔ اس لیے یہ استخارہ ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔